ایک دعائے صحت کی التماس ہے۔ کنیز فضہ بنت شاکر علی، ان کی خاص طور پر اور دیگر جو مومنین و مؤمنات بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے 3 مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی دلع لسان صباح بالنطق تبلج وسر قطاع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بالنور تعجج، الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته، الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
فَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم في فزع وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئات فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. درود پڑھے محمد و آل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وآئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرش عزا پر موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اس مرتبہ بھی وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. یہ وہ رزق ہے کہ جس پر آپ کی اور ہماری بقا کا انحصار ہے. یہ وہ رزق ہے کہ جو آپ کی اور ہماری تخلیق کی وجہ قرار پایا ہے. کس عنوان سے ہر مجلس کی ابتدا انہی الفاظ سے کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا جتنا زیادہ تذکر مومنین کو دیا جائے، فذکر ان نفعت الذکرى، مومنین کو تذکر دیتے رہو کہ یہ ان کے لیے یقیناً بہت فائدہ مند ہے کہ ہم اس فرش عزا سے وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو اصلاً آپ کی اور ہماری تخلیق کی وجہ قرار پایا ہے. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ قرآن کریم ہماری خلقت کی جہاں وجوہات بیان فرماتا ہے وہاں ایک مقام پر کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں خلق کیا ہم نے جنوں کو
اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری بندگی اختیار کریں۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کی بندگی اختیار کی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کی معرفت نہ ہو۔ جب تک معرفت نہ ہو بندگی کیسے اختیار کی جا سکتی ہے؟ تو گویا اب میں کہہ سکتا ہوں نا کہ اگر معرفت حاصل ہو رہی ہو تو گویا اتنی ہی بندگی میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ تو بس یہی تو کہہ رہا ہوں، فرش ازا سے کیا مل رہا ہے؟ فرش ازا سے رزق معرفت مل رہا ہے۔ جو جتنی معرفت فرش ازا سے لیتا چلا جا رہا ہے اتنی ہی بندگی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا۔ یہ اضافہ وہی تخلیق کا وجہ قرار پایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ صحیح نہیں؟ تو بات اپنے سیاق و سباق کے ساتھ بالکل اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ عزیزوں، یقیناً وقت کافی ہو چکا ہے، مطالب کچھ بیان کرنا چاہتا تھا، کچھ اس میں سے کر سکوں گا، لیکن انشاءاللہ میرے ساتھ ذہن سے ذہن ملائیے گا تو خاص آج کے اس مجلس کے عنوان کے اعتبار سے جس امام کے لیے ہم اور آپ یہاں تشریف فرما ہیں، جن کا تذکرہ سننے کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے میں نے جس آیت کا سہارا لیا وہ آیت سورہ مبارکہ نمل کی آیت ہے، 27واں سورہ، نزولی اعتبار سے 48واں سورہ، اور جس آیت کی تلاوت کی وہ 89 اور 90 دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اسے قابل کہ اس کی شرح کریں اور اس کا ایک عام فہم مفہوم والا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سورہ نمل کے مناقب پر اگر نظر کریں تو ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ جو قاری سورہ نمل ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کے لیے جو اجر اور ثواب مخصوص کیا گیا ہے وہ کچھ اس انداز سے ہے کہ جب یہ شخص اپنے عالم قبر سے بیدار ہوگا، یعنی پروردگار عالم جب مخلوقات کو محشور فرمائے گا اور یہ شخص اپنے قبر سے اس انداز سے اٹھ کھڑا ہوگا تو اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی زبان پہ جاری رہے گا کہ جو اس انداز سے سورہ نمل کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن کریم کے تلاوت کے مناقب میں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ اگر کوئی روز سونے سے پہلے فقط 10 آیات بھی پڑھ کر سوتا ہے تو پروردگار عالم جب محشور فرمائے گا تو ایسے شخص کو غافلوں میں شمار نہیں کرے گا۔ روحانیت کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ سونے سے پہلے تو اس سے کیا مراد ہے؟ جب سارے کام ختم ہو جائیں، 12 بج گئے، 1 بج گیا، 2 بج گیا، اب سونے سے پہلے یہ وقت ہے کہ جو بستر پر بیٹھ کر اب یہ جو وقت شروع ہو گیا ہے، تکیہ صحیح کر لیا ہے، بستر ٹھیک کر لیا ہے، اس وقت سونے سے جب کچھ سنائی نہیں دے رہا، دکھائی نہیں دے رہا اور جھوم رہے ہیں، کیا اس وقت کہا جا رہا ہے کہ یہ وقت ہے؟ روحانیت کی زبان میں اگر بات کی جائے کہ سونے سے پہلے تو اس کا کم سے کم ٹائم یہ ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لی ہے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے جو سونے کا وقت ہے، یہ جو درمیان کا عرصہ گزرے گا یہ سونے سے پہلے ہی شمار ہوگا۔ تو اگر مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی تھوڑا رک کر یہ سورہ پڑھ لیتا ہے یا زیادہ نہیں 10 آیات پڑھ لیتا ہے، وتیرہ بنا لیجئے جیسے تعقیبات پڑھی جاتی ہیں، کیا ہی بات ہے کہ مغربین کے بعد زیادہ نہیں 10 آیات اسی نیت سے پڑھ لی جائیں کہ پروردگار عالم روز محشر ہمیں غافلین میں شمار نہ کرے۔ دوسری منقبت بیان ہوئی کہ جو سورہ نمل کی تلاوت کر رہا ہے اس کو خاص حضرت
تمام کے تمام وہ انبیاء جن میں چیدہ چیدہ انبیاء کے نام حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت شعیب ہیں، ان انبیاء کی جو امتیں تھیں ان میں اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے. کچھ لوگ تھے جو نبی پر ایمان لائے اور بہت سے تھے جو نبی پر ایمان نہیں لائے. تمام انبیاء یعنی کہ یہ جو نام میں نے لیے خاص، ان کے اوپر ایمان لانے والے وہ اور وہ جو ایمان نہیں لائے وہ، ان سب کو جوڑ لیجئے تو ہر حرف کے بدلے میں اس تعداد کے 10 برابر حسنات آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی. سورہ نمل کی مناقب میں بیان ہو رہا. بس عزیزوں مختصر کریں کہ قرآن کریم یقیناً معجزہ ہے، جہاں سے پڑھیں جیسے پڑھیں. دوسری چیز یہ نظر آتی کہ روشن نشانیاں رکھتا ہے، روشن آیات ہیں، ہر آیت اپنی اپنی جگہ جلوہ افروز ہے. یہ آپ کی اور میری فکر ہے جو کہیں اٹک جاتی ہے، وگرنہ قرآن کی آیت آیت سے کبھی نہیں ٹکراتی. وہ تو میری سوچ ہے کہ جو کہ ٹکرا جاتی ہے، میری فکر ہے جو ٹکرا جاتی ہے. قرآن قرآن ہے، بین ہے، اسی لیے قرآن کا نام تبیان ہے، یعنی بہت کھول کر بیان کر دیا. نہ فقط کھول کر بیان کیا بلکہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تو سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. یہ آسان کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، وہ جو کہتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. یہ وہ ہے کہ جو مشکل حالات میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس قرآن کو آسان کیا ہے. تو بتاؤ سمجھنا آسان ہے یا مشکل؟ آسان ہے یا نہیں ہے؟ بھیا انگلش تو بڑے مزے سے سمجھ لیتے ہو، آئلس کرتے ہو، آئلس ٹی نہیں پروناؤنس کر رہے. کیوں؟ کہا نہیں آئلس کے اندر جو ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے. اچھا یعنی پروننسیشن بھی سیکھتے ہو. کیوں؟ کہا وہ ویزا جلدی لگتا ہے. ویزے کے نمبر بڑھ جاتے ہیں. اچھا نمبر بڑھ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ ابراڈ چلا جاتا ہے، زندگی سکون میں آ جاتی ہے. اچھا کتنی زندگی سکون میں آتی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال. بھائی 80 سے اوپر تو اب تو بونس پہ ہی چلتا ہے انسان. تو اب جو چل رہے ہو کتنے چلے؟ 80 سال چل گئے، 40 سال کے ہو گئے تھے، 40 سال گزار لیے، زندگی ختم ہو گئی نا. یہ جو عارضی زندگی تھی، اس تک پہنچنے کے لیے تم نے غیر کی زبان بھی سیکھی اور اس کا پروننسیشن بھی سیکھا. اور وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں پہنچنے کے لیے نہ زبان سیکھنا چاہتے ہو نہ پروننسیشن سیکھنا چاہتے. درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. جناب ایسا ہے نہیں ہے. اور وہ جو عارضی زندگی ہے اس کا بھی ویزا کنفرم نہیں ہے کہ لگا ہے کہ نہیں لگا، لیکن یہ جو زندگی ہے وہاں کی، اس کا ویزا تو تمہارے آنے سے پہلے ہی لگ چکا تھا. کسی بھی وقت فلائٹ لگ سکتی ہے. درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. کسی بھی وقت ٹکٹ کٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے ویزا تو لگا ہوا ہے، ایکسپائر بھی نہیں ہو رہا. آپ ایکسپائر ہوئے اور وہ ویزا چل گیا. تو کیا کہہ رہا تھا کہ زبان بھی سیکھی، پروننسیشن بھی سیکھا، وہ آسان تھا. اور جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسان کیا ہے، یہ تو بہت مشکل ہے. اس کے لیے تو 25 علوم چاہیے ہوں گے. پہلے وہ پڑھیں گے تو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. تدبر کریں، تفکر کریں. قرآن کریم تدبر کے لیے ہے، تفکر کے لیے ہے. کچھ اس میں اگرچہ محکم اور متشابہات کی بحث کر کے آپ کو اور ہمیں الجھا دیا جاتا ہے کہ اس میں تو متشابہات بھی ہیں، اس میں محکمات بھی ہیں. ارے وہ سمجھنے کے لیے ہیں. کیا مطلب؟ سمجھو متشابہ کا مطلب کیا ہے. کیا اللہ نے گھما پھرا کے لگی لپٹی کوئی بات کر دی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کو متشابہ کہہ رہے ہو؟ متشابہ یعنی کہ کیا؟ محکم یعنی کہ کیا؟ جہاں پروردگار عالم ڈائریکٹ آرڈر دے رہا ہے، احکامات
احکامات بیان کر رہا ہے آیت محکم ہے، اگر کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ آیت محکم ہے، اگر کہہ رہا ہے اتم الصیام الی اللیل آیت محکم ہے، جہاں جہاں احکامات نظر آ رہے ہیں آیت محکم ہے، اور وہ مقامات جہاں پروردگار کسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے تشبیہات کا سہارا لے رہا ہے وہ آیت متشابہ ہے۔ اب اگر خدا اپنا نور سمجھانا چاہ رہا ہے، اپنے نور کی کیا کہے، تشبیہ دینا چاہے گا، مثال دینا چاہے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح والمصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ یہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ تشبیہات ہیں۔ تو اس کا مطلب پروردگار عالم نے اپنے نور کی حقیقت کو بیان فرمانے کے لیے تمہیں مثال دے کر بیان کر دیا، تو گویا یہ جو سمجھا رہا ہے شبیہ سے سمجھا رہا ہے، تشبیہ سے سمجھا رہا ہے، سمجھ تو آ رہا ہے نا؟ یہی تو قرآن ہے، آسان کر دیا ہے، تم غور و فکر تو کرو۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تشبیہ اسی لیے یاد رکھیے گا کہ اگر بیدار ذہن قرآن کریم کو پڑھے گا تو اس کے لیے اس اعتبار سے سب کچھ محکم ہے، اور اگر وہ جو بیدار نہیں ہے، جو سویا ہوا ہے، وہ اگر قرآن کو دیکھے گا تو اس کے لیے تو سب کا سب متشابہ ہے، اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ اس اعتبار سے پھر واپس آئیے تو کیا کہہ رہا؟ قرآن بین طبیان ہے، کھول کر بیان کیا ہے، آیت سے آیت ایسے جڑی ہوئی ہے کہ ذرا تدبر تو کرو۔ کیا کہا سورہ نمل کی آیت نمبر 89 اور 90 میں؟ پروردگار عالم نے ایک انتہائی اہم جگہ پر ہاتھ رکھا ہے اور کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو آیا میرے پاس حسنہ لے کر، پس اس کے لیے میرے پاس اس سے بھی بہتر ہے۔ وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمَنُونَ، اور وہ اس دن کے جو پریشانی کا دن ہے، مشکلات کا دن ہے۔ کون سا دن؟ ساری اصطلاحات ایک جگہ اور جو نام ہے وہی قیامت ہے، یعنی کہ قیامت کا دن بھی کیا قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن بھی کیا قیامت کا دن ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ وہ جو قیامت کا دن ہے وہ اس کے لیے قیامت کا دن نہیں ہے، اس کے لیے وہ امن کا دن ہے، یعنی اس دن یہ امن میں ہوگا جس دن یہ وہ حسنہ لے کر آئے گا، اور ہمارے پاس اس کے لیے اس سے بہتر ہے، ہم بڑھا دیں گے اس کو، اس سے اور بہتر کر دیں گے، اور اس دن اس کے لیے امن ہی امن رہے گا۔ اب اس آیت کو پلٹ دیجئے، وہ جو کہ آیا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةٍ، اور جو آیا برائی کو لے کر، تو اب ہم کیا کریں گے؟ فَكُبُّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، منہ کے بل جہنم میں پھینک دیں گے۔ گھبرائیے نہیں، ذرا میرے ساتھ ذہن سے ذہن ملائیں۔ یہ بتلائیے کہ قرآن کریم میں حسنہ کی جمع ہے یا نہیں ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات آیت ہے نہیں ہے؟ جو حسنات ہیں
وہ سیئات کو دور کر دیتی ہیں، یا حسنات کے ذریعے سے برائیاں دور ہوتی ہیں۔ آیت ہے نہیں ہے نا؟ تو حسنات جمع موجود ہے، سیئات جمع موجود ہے۔ اب سوال کرتا ہوں، یہ بتلائیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو مجھے سن رہا ہے یہاں موجود ہے یا کہیں اور موجود ہے یا باہر انٹرنیٹ پہ کہیں دیکھ رہا ہے، یہ بتلائیے کہ آپ میں سے وہ کون ہے جو اس بات پر ہاتھ کھڑا کر دے کہ ہاں میرا نامہ اعمال ایسا ہے کہ جس میں کوئی برائی نہیں ہے؟ کیا کوئی ہاتھ کھڑا کر کر کہہ سکتا ہے؟ زیغم رضی صاحب تو امامہ ابا پہن کر منبر پہ موجود ہیں، یہ بات تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر ہم کہہ دیں میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے، میں تو غرور نہیں کرتا ہوں، یہ جو کہہ رہے ہو کہ میں غرور نہیں کرتا ہوں یہی سب سے بڑا غرور ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہو کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے، یہی تو تم نے کیا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کہتے ہو میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے۔ تو کون کہہ سکتا ہے؟ صرف معصومین ہیں جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کوئی غیر معصوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ صحیح ہے؟ ٹھیک، تو اس کا مطلب بھیا برائی تو نامہ اعمال میں موجود ہے، اور خدا کہہ رہا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةٍ، جو برائی کو لے کر آیا فَكُبِّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، منہ کے بل جہنم میں پھینک دوں گا۔ پروردگار، پہلی بات تو یہ کہ میں فقط برائی نہیں لایا ہوں، میں تو حسنات لایا ہوں اور کچھ سیئات بھی لایا ہوں۔ مطلب میں کہہ سکتا ہوں نا کہ ایک نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی برائی ہونی، بہت سی ہو سکتی ہیں۔ تو میرے نامہ اعمال تو کچھ اس قسم کا پیکیج ہے کہ حسنات بھی ہیں اور سیئات بھی ہیں۔ اب اگر ایسا نامہ اعمال میں اور آپ کبھی لے کے چلے گئے تو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے برائی دیکھی تو پھر فَكُبِّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو پھر وہ حسنات کا کیا بنے گا؟ بھائی نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، خمس بھی ہے، جہاد بھی ہے، تولا بھی ہے، تبرع بھی ہے، فرش اعضاء پر بھی بیٹھے ہیں، یہ کام بھی کیا ہے، وہ کام بھی کیا ہے، سب کچھ تو ہے۔ حسنات ہے یا نہیں ہے؟ یہ حسنات لے کر گئے تو وہ حسنات کہاں گئی؟ وہ تو کہہ رہا ہے جو حسنہ لے کر آئے گا، وہ تو کہہ رہا ہے جو حسنہ لے کر آئے گا، وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ جو حسنات لے کر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسنات ہوں گی، اس کی نگاہ کسی حسنہ پر ہے۔ وہ کوئی حسنہ ایسا ہے کہ اگر وہ حسنہ اس میں موجود ہے تو فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، پھر ہم بڑھا دیں گے۔ اگر کوئی لیفٹ رائٹ میں کمی ہو گئی ہے تو ہم بڑھا دیں گے۔ اب سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ وہ بڑھے گا کیا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو دیگر حسنات ہیں وہ بڑھ کیسے رہے ہیں، وہ اسی ایک حسنہ کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی کوئی ایک حسنہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ اگر کچھ حسنات بھی موجود ہیں، اگر اس میں کمی ہے تو بیشی تو اسی وقت ہو سکے گی کہ جب یہ حسنہ اس میں ہوگا، اور اگر یہی حسنہ اس میں نہیں ہے تو اس ایک حسنہ کا نہ ہونا جو کہ عدم حسنہ ہے، یہ ایک ایسی برائی ہے وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَةٍ فَكُبِّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جو یہ برائی لے کر آئے گا اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ چیخ کر کہے گا پروردگار میرا حج کدھر گیا، میرا نماز کدھر گئی، میرے روزے کدھر گئے، یہ میں نے صدقہ دیے
کیے وہ کہاں چلے گئے، یہ عمرے پہ عمرے کیے وہ عمرے کہاں چلے گئے۔ خدا کہے گا ہل تجزون، یہ جو ہم نے تمہیں جزا دی ہے کیا اس سے الگ ہے جو تم دنیا میں کر رہے تھے؟ تم نے دنیا میں کوئی ایسا کام انجام دیا ہے کہ اب پروردگار نہ تمہاری نماز دیکھ رہا ہے نہ روزے دیکھ رہا ہے، ایک برائی ایسی نظر آ گئی ہے، اس برائی کے نظر آنے کے بعد ہمیں کسی اچھائی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ فَكُبْكُبْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تک میں نے کوئی نام تو لیا نہیں ہے، ابھی تک تو فقط سورہ نمل کی 89 اور 90 کی آیت کو ذرا ملایا ہے۔ ابھی بھی تو اس میں فل ان دی بلینک ہے نا کہ بھیا وہ حسنہ کون سا ہے، نام بھی تو لے لیں۔ اگر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ گویا ساری حسنات کی قبولیت کا دار و مدار اس ایک حسنہ پر ہے، اور اگر وہی حسنہ نہیں ہے تو ایک ہی تو حسنہ ہے جو نہیں ہے۔ بھئی جانے دو ایک ہی تو نہیں ہے، اتنے سارے تو ہیں۔ وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ وہ جو ایک نہیں ہے وہی تو اصل ہے، وہ ہوگا تو یہ بھی قبول، وہ نہیں ہوگا تو فَكُبْكُبْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ۔ ساری بات تو حسنہ کی ہے۔ اب چلیے کہتے ہیں نا القرآن یفسرہ بعضہ بعض، قرآن کا بعض حصے کی شرح کرتا ہے۔ قرآن سے پوچھو وہ حسنہ کون سا ہے کہ جس حسنہ کے بغیر سارے حسنات بیکار ہیں، اور وہ برائی کون سی برائی ہے کہ اگر وہ برائی نظر آ گئی نامہ اعمال میں تو اب کوئی اچھائی ہی خدا کو نہیں دکھ رہی ہے۔ تو آئیے مراجعہ کرتے ہیں قرآن کریم سے، چونکہ ہم آیات عموماً آدھی پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے کبھی کبھی مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ تو آئیے آج آیت کو ذرا انجام تک پڑھتے ہیں۔ 25,000 بار آیت سنی ہوئی ہوگی جس میں جواب موجود ہے، لیکن متوجہ نہیں تھے۔ یہی تو وہ تفکر اور تدبر ہے، یہ جو اب تک کی گفتگو ہم نے کی ہے نا، اس کو کہتے ہیں تفکر اور تدبر، کہ کون سا ہے، کیا ہے، کیوں ہے، سوالات ہیں۔ پھر قرآن کی طرف نظر کی، پھر سوالات اٹھے، پھر قرآن کی طرف نظر کی۔ This is what we call تفکر and تدبر۔ یہ ہے جو خدا چاہتا ہے کہ اگر اس طریقے سے قرآن پڑھو گے یقیناً وہ ہدایت دوں گا جو متقین کو دیا کرتا ہوں۔ تو آئیے متقین کی ہدایت تو اسی انداز کی ہوتی ہے۔ اب آیت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ ومن یقترف حسنة، وہی حسنہ آ گیا، جو لائے گا یہ حسنہ، نزد له فیہا حسنا،
نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس حسنا میں اضافہ کر دیں گے، فلہو خیر منہا، آیت سے آیت ملا لو، من جاء بالحسنۃ فلہو خیر منہا ومن یقترف حسنۃ نزد لہو فیہا حسنا۔ درود پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ اللہ اکبر۔ جو لایا یہ ہنسنا، یہ ہنسنا۔ ہاں اب سمجھ میں آیا وہ ہنسنا کون سا ہے۔ مودت اہل بیت وہ ہنسنا ہے کہ اگر یہ نام اعمال میں موجود ہے فلہ خیر منہا، ہم تمہارے لیے خیر میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر یہ حسنہ نہیں ہے تو پھر کیا، فَكُبُّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ، یعنی اگر کسی نام اعمال میں بغض اہل بیت ہے تو اہل بیت کا بغض وہ برائی ہے کہ کتنی ہی حسنات ہوں کوئی فائدہ نہیں دے رہی، فَكُبُّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ۔ اور پھر اگر وہ تڑپ کر کہے پروردگار میرا حج کدھر گیا، میرا روزہ کدھر گیا، تو جواب یہی دیا جائے گا وہ جو تم دنیا میں کر رہے تھے، یعنی ہم تم سے اجر رسالت طلب کروا رہے تھے، تم میاں مزے تو سارے لے رہے، اجر نہیں دے رہے تھے، کیا یہ اس سے ہٹ کر ہے جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سمجھ آئی بات؟ ایسی بات کریں، بچہ بیٹھا ہے یہ بھی سمجھ لے، اگرچہ بچوں کا شعور کبھی کبھی بڑوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیے کیا جرم کیا کیا اس نے؟ اتنا اچھی تو نماز پڑھی ہے پوری رات کھڑے ہو کے، شین سین صاد قاف حلق سے نکلا تھا، اندر سے بہترین نکلا تھا، تو کیا ہوا؟ عمرہ کرنے گئے تھے، عمرہ آواز لگا رہا تھا، وہ ہاتھ دے کر بیٹھ گئے، کیا لوگے بھیا؟ کہا 15 ریال لوں گا۔ 15 ریال؟ اچھا، کیلکولیٹ کیا پاکستانی تو اتنے ہو گئے، بہرحال 20 منٹ کی ڈرائیو 15 ریال دینا ہے۔ اب دل مطمئن نہیں ہو رہا نا، اچھا کوئی بات نہیں کام کرتے، ہاں ٹھیک ہے دے دوں گا۔ گئے، احرام باندھا، واپس آئے، اور یہاں اترے، بھائی 1 سیکنڈ بس ابھی آیا، اور گئے، واپس ہی نہیں آئے۔ احرام پہنا ہوا ہے بہترین، اور وہ ٹیکسی والا باہر کھڑا ہوا ہے، پتہ ہے نا ٹیکسی کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے نا اجرا، اجر صحیح ہے نا، ٹیکسی پہ بھی تو اجرا ہی لکھا ہوا ہے، وہ بھی تو آجر ہے کوئی جس کو تم نے آجر کیا ہے، جس کو اجرت پہ لیا ہے، تو ٹیکسی والا کھڑا ہے، وہ اجرت کدھر گئی؟ اجرت تو دی نہیں، اور وہ صاحب چلے گئے عمرہ کرنے، بہترین طواف کیا، بہترین طواف کیا، ہاں مزہ آ گیا۔ اس کے بعد جناب نماز ہو رہی ہے، کیا خشوع خضوع سے 20 منٹ کا تو رکوع ہے خالی، اور بہترین رکوع ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد پھر صفا مروہ اور زمزم کے تو کیا کہنے، اور یہ سارے جو مزے ہیں وہ انہوں نے لے لیے، پورا عمرہ ہو گیا، قبول ہو گیا۔ وہ کیوں قبول نہیں ہو گیا؟ سب کچھ تو اتنا خشوع خضوع سے کیا ہے، اتنا طیب و طاہر ماحول کے اندر، لبیک اللہم لبیک کتنی بار کہا ہے، کہیں گے ٹھیک ہے سب کچھ کیا ہے، اور بالکل شرعی اصولوں کے عین مطابق کیا ہے، فقہ کو جو دیکھ رہی، نماز بھی ٹھیک تھی، وہ بھی ٹھیک تھی، لیکن at the end of the umrah you will get nothing۔
کہے گا کیا ہو گیا، کدھر گیا؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے وہ باہر ایک غریب ٹیکسی والا کھڑا ہے، اس کو اجرت تو تم نے دی نہیں ہے، جب اجرت ہی نہیں دی ہے تمہارا عمرہ ہی قبول نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جو ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اجرت نہ دے اس کا تو عمرہ قبول نہیں ہو رہا، اور جو رسول اللہ کو اجر رسالت نہ دے اس کا دین کیسے قبول ہو جائے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس کا پورا دین قبول ہو جائے جو رسول اللہ کو ہی اجرت نہیں دے رہا، اور اجرت بھی کون سی؟ جو رسول اللہ طے نہیں کر رہے ہیں، اللہ طے کروا رہا ہے۔ رسول اللہ طے نہیں کر رہے، وہ نہیں کہہ رہے کہ میں کہہ رہا ہوں مجھے تو نہیں، وہ کہہ رہے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے قل، اے حبیب ان سے کہہ دو۔ رسول اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے اگر تو رسول اللہ خود کہتے کہ میں مانگ رہا ہوں تو بھی حق یہی تھا کہ اگر نہیں دیتے تو قبول ہی کچھ نہ ہوتا۔ اس وقت کہاں جائیں گے کہ جب یہ بات اللہ کہلوا رہا ہے، اے حبیب تم کہہ دو کہ میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے۔ اس کا مطلب بہت توجہ، یعنی کہ یہ جو آ رہا ہے، اب یہاں پر ایک بحث ہے، بہرحال بہت ہی باریک ہے، چونکہ آپ کی فہم و فراست یہاں تک پہنچ گئی ہے تو یہ ستم ہوگا کہ میں یہ تذکر نہ دوں۔ بہت توجہ، اب اگر بات قل سے شروع ہو رہی ہے اور کہنے والا کہہ رہا ہے تم کہہ دو، اور اس کے بعد اگر وہ کچھ ہستیوں کو قربا کہے تو سوچ تو پڑ جائے گا نا کہ یہ قربا کی جو نسبت ہے وہ میں کہاں سے جوڑوں؟ ڈائریکٹ رسول اللہ سے جوڑوں یا خدا سے جوڑوں؟ کہ خدا کہہ رہا ہے کہ کچھ اللہ والے ایسے ہیں ان سے مودت نہیں کرو گے فَكُبُّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب وہ آل اللہ سمجھ میں آ رہا ہے، وَعَلَىٰ آلِهِ آلَ اللَّهِ، سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال یہ ایک الگ انداز ہے کہ یہ وہ لوگ ہوئے کہ جس کو خدا گویا اپنا کہہ رہا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا۔ وہ لوگ کون؟ اللہ کے بندے تو وہی ہیں جو زمین پر آرام سے چلتے ہیں، جو زمین پر سکون سے چلتے ہیں۔ گویا یہ تو اللہ کے بندے ہیں اور دوسرے خدا کے بندے نہیں ہیں۔ بس عزیزو بات کو آگے چلاتے ہیں، وہ یہ کہ جب اجر رسالت قرار پایا رسول اللہ کے قرابت داروں سے مودت، یہاں پر بات مودت کی ہوئی، محبت کی نہیں ہوئی۔ محبت نہیں، مودت۔ تو شرط کیا ہے؟ شرط مودت ہے نہ کہ محبت۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے۔ فرق وہی ہے جو ہونے میں اور کی جانے میں ہے، وہ ہو جاتی ہے، یہ کی جاتی ہے، یہ شعور کے عالم میں کی جاتی ہے، یعنی کہ اس محبت کے اظہار کا نام مودت ہوتا ہے۔ رسول اللہ کچھ کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فقط اور فقط دعویٰ نہیں کرنا میں محبت کرتا ہوں، اگر محبت کرتے ہو تو اس بات کا عملی ثبوت پیش کرو کہ تم محبت کرتے ہو۔ وہ جو عملی ثبوت تم کسی بھی طریقے سے پیش کرو گے، اگر تو اس محبت اہل بیت کا عملی ثبوت ہے مودت کہلائے گا۔ اب اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ گویا محبوب کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے۔ یہاں تو دنیا کے محبوب کے رنگ میں رنگنے کے چکر میں بھیا میچنگ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے دھاگے سے دھاگا ملا لو،
وہ دکاندار بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ قبلہ یہ رنگ ملے گا نہیں آپ کو، کپڑے کا فرق ہے، رنگ میں فرق آ جائے گا، لیکن وہ بضد ہیں کہ نہیں جی یہ تو یہی پہنیں گے۔ تو اگر ایسا ہے کہ دنیا کے محبوب کے لیے تو دھاگے سے دھاگا مل رہا ہے، کپڑے سے کپڑا مل رہا ہے تاکہ ثبوت پیش کیا جائے، تو وہ جس کی محبت کو خدا واجب کر رہا ہے، کیا وہاں دھاگے سے دھاگا نہیں ملے گا؟ وہاں رنگ سے رنگ نہیں ملے گا؟ اور وہ لباس بھی جسے ڈریس کوڈ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈریس کوڈ میں ملنا ہے، تو وہ لباس جسے خدا نے پسند کیا، کیا وہ لباس بھی نہیں پہنا جائے گا؟ اس لباس کا رنگ جو خدا نے پسند فرمایا، کیا وہ رنگ بھی اس لباس میں نظر نہیں آئے گا؟ کون سا لباس ہے؟ میرے گھر کی وارڈروب میں یہاں سے وہاں تک لباس ہی لباس ہے، لیکن وہ لباس نظر نہیں آ رہا جو اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ وہ کون سا لباس ہے؟ اس لباس کا نام ہے لباس تقوی۔ یہ تقوی کا لباس ہے، یہ نظر نہیں آ رہا۔ جانتے ہو کلر کیا ہے، رنگ کیا ہے اس لباس کا؟ اس لباس کا رنگ ہے صبغۃ اللہ۔ صبغہ رنگ کو کہتے ہیں نا، لون بھی رنگ کو کہتے ہیں، اسی کی جمع الوان ہے، یعنی رنگ تو وہ بھی ہے، صبغہ بھی رنگ ہے۔ یعنی یہ رنگ اور اس رنگ میں فرق کیا ہے؟ توجہ رکھیں، یعنی اس رنگ کا تعلق ایسے نہیں ہوگا کہ جس طرح سے سن کلر نظر آ رہا ہے تو بالکل بے عین نہیں، یہ مادیت اور اس فریکوینسی کے مطابقت سے جو رنگ کی بات ہو رہی ہو، نہ، وہ جو صبغہ کی بات ہے وہ ذرا اس سے آگے کی بات ہے، اور وہ یہ کہ گویا جو صفات خدا بند متعال کی ہیں، اگرچہ وہ خالق ہے تم مخلوق ہو، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے رنگ میں رنگنا، یعنی کہ ایسے رنگ میں رنگنا کہ اگر گلاب کی کسی گٹھڑی کو مٹی پر رکھ دو، 10 منٹ کے بعد گٹھڑی اٹھا کر لے جاؤ، مٹی اٹھاؤ، سونگ کر دیکھو، تمہیں گلاب کی مہک آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو کیا مٹی گلاب بن گئی؟ نہیں بنی، یہ 10 منٹ کے لیے متمسک ہوئی تھی، وہ خوشبو بھی اس کے اندر آنے لگ گئی ہے۔ بس عزیزو، اللہ کا بندہ وہی ہے کہ وہ صفات جو وہاں پر موجود ہیں تم وہ نہیں ہو سکتے، مگر اگر وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، تم کیوں وعدہ خلافی کرتے ہو؟ وہ اگر جھوٹ نہیں بولتا، تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ بس اس انداز سے اگر یہ صفات بھی بندے میں جگمگانے لگے، کہہ سکتے ہیں خدا کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ نہیں لایا، اس طرح رنگ میں رنگا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے کبھی کبھی کسی حقیقت کو مجسم دیکھنا چاہو تو کیسے نظر آتی ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لو کان العقل رجلا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر عقل کو مجسم کر دو کسی رجل کی صورت میں تو وہ کون ہوگا؟ کہتے ہیں وہ حسن ہوگا۔ امام حسن کی مناقب میں سے یہ منقبت جو کہ برادران کی کتب میں بھی موجود ہے کہ اگر عقل کو مجسم کر دو تو وہ حسن ہوگا، یعنی اللہ نے جس شے کو خلق کیا ہے ہدایت کے لیے،
عقل ہدایت کرتی ہے نا، تو عقل اگر ہدایت کرتی ہے، اس عقل کو وہ جو خدا نے خلق کی ہے ہدایت کے لیے اگر مجسم کر دو سامنے تو وہ امام حسن علیہ السلام ہوں گے۔ گویا رسول اللہ مستقبل کی خبر بھی دے رہے کہ ایک وقت آئے گا میرے بعد کہ جب امت پریشان ہوگی تو اس وقت اگر کوئی ہدایت لینا چاہے تو مجسم عقل کا نام حسن ابن علی ہے۔ دیکھیے کیسے پہچانا ہے۔ کس طریقے سے تعارف کرا دیا مولا حسن کا۔ اب اس اعتبار سے جب تعارف کروایا، بہت سے مناقب ہیں لیکن وقت ابھی اتنا ہی ہے کہ ان کے سب کی طرف اشارہ کیا جائے۔ بس عزیزوں، امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو اگر سورۃ الکوثر کی عملی تفسیر کے طور پر دیکھا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کیا کہا میں نے؟ ذرا غور کیجئے۔ یعنی آپ کی شخصیت کیا ہے؟ گویا سورۃ الکوثر کی عملی تفسیر ہے۔ عملی تفسیر کیوں؟ اس لیے کہ کل اس ملعون آس بن وائل، کم از کم یہ تو ابھی فہرست میں نہیں آیا ہے نا، آس بن وائل کہ جو کہ رسول اللہ کا سخت دشمن ہے، وہ جو تانا دیا تھا نا کہ اب تر رہ جائیں گے، کوئی نام نہیں لینے والا ہوگا۔ مسجد خیف حضرت ابراہیم کا گھر ہے، اس کے سامنے جو پہاڑی ہے نا، وہاں پہاڑی سے رسول اللہ اتر رہے تھے، اس وقت اس نے آپ کو دیکھ کر یہ تانا دیا تھا کہ تمہارا نام و نشانی نہیں ہوگا، کیونکہ جو بیٹا ہوا تھا وہ مر گیا۔ رسول اللہ کو یہ جملہ تیر کی طرح لگا تھا، بہت اتنے زخم دیے ہیں عزیزو۔ جسم کے زخم اور ہوتے ہیں، روح کے زخم میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اس ملعون نے روحانی زخم بہت لگائے ہیں۔ آس بن وائل، بس پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کیا کہا؟ یہ تمہیں کیا تانا دے رہا ہے؟ تمہارا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، تمہارا کوئی اولاد نہیں ہوگی، تمہاری نسل نہیں ہوگی۔ اچھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں۔ دشمن ہے تمہارا بے نام و نشان۔ اس ملعون آس بن وائل کی نسل کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی نا؟ بہت توجہ۔ ایک کہتے ہیں ایک بیٹا ہوا تھا، مر گیا۔ اس آیت اس آنے کے بعد وہ بیٹا پہلے ہو چکا تھا لیکن مر گیا، اس کے بعد اس کی نسل ختم ہو گئی، پھر کوئی نسل نہیں بچی۔ اور رسول اللہ کی نسل کہاں کہاں ہے؟ دنیا کی کوئی گوشہ ہے ایسا جہاں سادات نہ ہوں؟ یہ رسول اللہ کی نسل ہے۔ بس تو کیا کہا؟ کہاں سے شروع ہوئی نسل؟ نسل شروع ہوئی آپ کی بیٹی سے، یعنی رحمت للعالمین کی آغوش میں جو رحمت بن کر آئی۔ بیٹی رحمت ہوتی ہے نا، کس کے لیے رحمت ہے؟ باپ کے لیے۔ باپ کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ تو جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے، اس رحمت کی آغوش میں جو پہلا شہزادہ آیا ہے وہ کون ہے؟ اب سمجھ میں آیا تھا کہ امام حسن کو ذرا یہاں سے دیکھیے نا، یعنی رحمت للعالمین جن کو تانا دیا جا رہا، جن کے جگر کو چھلنی کیا جا رہا، جب ان کی آغوش میں وہ بیٹی کہ جو کہ باپ کی ماں کہلائی، وہ آغوش میں آ رہی ہے، رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آ رہی ہے، ان کی آغوش میں جو پہلا چشم و چراغ آیا اس کا نام ہے حسن ابن علی۔ تو اب بتاؤ سامنے والوں کے کلیجوں پر چھریاں چلیں گی کہ نہیں چلیں گی؟ کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بات ختم ہو جائے گی، یہ کیا ہوا؟ اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے ہیں، یعنی کہ آپ کی نسل اگر بیٹی سے چل رہی ہے تو پہل یعنی اکائی، اس نسل کی اکائی کا نام حسن ابن علی ہے۔ عزیزوں، اسی لیے جب بنی امیہ نے شخصیت نامے پیش کیے
تو جتنا پروپیگنڈا آپ کو امام حسن کے لیے ملے گا اتنا امام حسین کے لیے نہیں ہے. پریشان ہے یہ کیا چیز ہے, یہ کیا ہوا, اسی لیے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور یہ ہے وہ. اور دوسری چیز ایسی روایات جعل کی گئیں کہ جس میں بیان یہ کیا گیا کہ دیکھو یہ جو ہے نا, یہ بڑی عجیب بات ہے. ادھر والی روایات تو ہیں وہ تو سیدھی سیدھی ہیں کہ یہ کرتے تھے اور جناب کوئی کام ہی نہیں تھا اور اتنی 100 پتہ نہیں 200 ازواج تھیں یا 250 ازواج تھیں, بس یہی کام تھا اور پتہ نہیں کیا کیا تانے اور کس قسم کی چیزیں. یہ ایک ورژن تھا روایات کا. دوسرا ورژن جو کہ خود مناقب کے عنوان سے تھا وہ بھی ادھر تھا. بہت توجہ, یہ دشمن کی اسٹریٹجی بہت پرانی ہے, دو ایکسٹریم پیدا کرتا ہے, ایک ادھر کی ایک ادھر کی. حقیقت نہ یہ ہے, حقیقت نہ وہ ہے, لیکن دھوکہ کھانے والا دھوکہ کھا جاتا ہے کہ وہاں سمجھتا ہے کہ محبت کی بات ہو رہی ہے, منقبت کی بات ہو رہی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, لیکن گلاب جامن کے اندر گولی اس کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے. دشمن کی اسٹریٹجی ہے. اسی لیے دو طرح کے گروہ بناتا ہے. مثلا ایک تکفیری بنا دیا, ایک داعش کو بنا دیا, ایک ISIS کو بنا دیا, اور دوسری طرف جو ہے وہ نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے, مطلب دوسری طرف بنا دیا. ایک کو کہا کہ جناب یہ جو تمہارا امام ہے یہ امام تھوڑی ہے, یہ تو الہ ہے. آسمان کا الہ اور ہے, زمین کا الہ اور ہے, اور یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ تو بالکل الہ ہے. مجسم ہو جائے تو یہ ہے, نظر نہ آئے تو وہ ہے. ایک اس کو پیدا کر دیا اور ایک اس کو پیدا کر دیا کہ جس کو شرک کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, تو وہ مخالفت میں بات کر رہا ہے اور یہ دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ تعریفوں والی بات کر رہا ہے, جبکہ پیچھے سے ولدیت میں نام اسی ایک آدمی کا لکھا ہوا ہے جو کہ یہودی ہے, جو کہ نصارہ ہے, جو کہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ اینڈ کرش کرنا چاہتا ہے. یہ ہے اسٹریٹجی. اب آپ پریشان ہو جائیں گے, کسی ایک کا ساتھ دیں گے, اگر کوئی اس کا ساتھ دے گا تو بھی اس کا کام ہو رہا ہے, اور اگر کوئی موافقت والے کا ساتھ دے گا تو بھی پیچھے والے کا ہی حق میں کام ہو رہا ہے. یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو مناقب بیان ہو رہے ہیں اور اب پڑھنے والا پڑھنے کے بعد سامنے والا جو ہے وہ جناب واہ واہ بھی کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا حسن بالکل رسول اللہ جیسے ہیں, اور یہ جو ہے نا حسین یہ بالکل علی جیسے ہیں. اچھا کیوں کہا؟ اس لیے کہ دیکھو نا کتنے صلح پسند ہیں, صلح کر رہے ہیں نا, رسول اللہ نے بھی صلح کی تھی, حسن بھی صلح کر رہے ہیں, یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل رسول اللہ جیسے ہیں. اور وہ حسین تلوار کے بعد کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں, مارنے پر تلے ہوئے ہیں, وہ علی جیسے ہیں, اور یہ جو ہیں وہ رسول اللہ جیسے ہیں. دو جرم کیے آپ نے. نمبر 1, پہلے تو آپ نے رسول اللہ اور علی کو الگ الگ کر دیا کہ گویا رسول اللہ صلح پسند ہیں اور علی جنگ پسند ہیں. اور دوسرا جرم یہ کیا کہ شہزادوں کو بھی توڑ دیا کہ 2 شہزادوں میں سے ایک شہزادہ صلح پسند نانا پر چلا گیا اور دوسرا اپنے بابا پر چلا گیا جو کہ مارنے پر تلا ہوا ہے, کوئی بات ہی نہیں سن رہا ہے. لا حول ولا قوت. یہ منقبت ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ وہ رسول اللہ جیسے بالکل رسول. جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہی حدیث کہ الحسین منی وانا من الحسین, حسن منی وانا من الحسن, انہم منی وانا منہم, جب اتنی روایات موجود ہیں تو اس طرح کی روایت کی گنجائش کہاں بچتی ہے کہ یہ اس جیسا ہے اور وہ اس جیسا ہے. رسول اللہ دونوں کی نسبت خود سے دیتے ہیں. رسول اللہ جیسے کہ ہمارے ہاں آج کل ایک اور جملہ چلتا ہے نا کہ live like علی die like حسین, علی کی طرح زندہ رہو حسین کی طرح مر جاؤ. کیوں؟ کیا حسین نے تمہیں جینا نہیں سکھایا؟ اور کیا علی نے تمہیں مرنا نہیں سکھایا؟ یہ کس طرح کی باتیں ہیں, یہ کون کر رہا ہے؟ عزیزوں یہ پوری بارادری خدا کی طرف سے ہے. یعنی جب تم زیارت میں کہہ رہے ہو کہ محیا مجھے زندہ کر, مجھے حیات دے, کیسی؟ جیسا کہ محمد اور آل محمد کی حیات ہے, وَمَمَاتِ مَمَاتَ مُحَمَّدًا وَآلِ محمد, اور میرے مرنے کو بھی ایسا قرار دے جیسا محمد اور آل محمد کی اموات ہیں. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری زندگی کو بھی محمد اور آل محمد جیسا کر دے, میری موت کو بھی محمد اور آل محمد جیسا کر دے. تو یہ فرق کہاں سے آتا ہے کہ اس سے جینا سیکھو اس سے مرنا سیکھو؟
जीना भी अली से सीखो, मरना भी अली से सीखो, जीना भी हुसैन से सीखो, मरना भी हुसैन से सीखो। यानी जिंदगी आले मोहम्मद के साथ हो, ये है मफहूम। कोई सुलह पसंद नहीं, कोई जंग पसंद नहीं। याद रखिए, जुमला दे रहा हूं, इमाम ना सुलह पसंद होता है ना जंग पसंद होता है, इमाम दीन पसंद होता है। वो देखता है दीन कैसे बचता है, सुल करके बचता है, सुलह कर लेते हैं, जंग करके बचता है, जंग करते हैं। अगर दुआओं से बचता है, सहीफा कामिला सामने आ जाती है। अगर दर्स व तदरीस से बचता है, सादिक़ीन का मदरसा खुल जाता। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस सादिक़ीन का मदरसा खुल जाता है। तो इन दोनों भाइयों में कोई कंट्राडिक्शंस नहीं है, दोनों एक ही हैं। ना कहें रब अमन का मातम, अमन के रब का मातम, तो हुसैन का मातम करते वक्त रब जंग का मातम करते हो। दोनों अमन के रब हैं। अल्लाह अकबर। ये रब अमन और की कौन इस्तिलाहात दे रहा है? खुदा की कसम, इन तमाम की तमाम आइम्मा की सीरत एक है, सीरत एक है। अफ़आल जुदा जुदा हो सकते हैं, लेकिन उन अफ़आल में जो रविश है वो एक है, फॉर्मेट एक है, उसलूब एक है। बस अजीजों, इमाम के सामने जो मुश्किलात मौजूद है, वक्त बहुत हो गया, जल्दी से एक बात करके तमाम करूंगा। मुश्किलात क्या थी, क्यों हुई सुलह, क्यों हुई जंग, क्यों हुई? मुश्किल ये थी कि इमाम के दौर के अफराद परागंदा हैं, बिखरे हुए थे। 4 तरह के गिरोह मौजूद थे, जिसमें से पहला तो वही है कि जिसको आप उमवी गिरोह कहते हैं। अशराफिया का गिरोह था, मरात याफ्ता था, मज़े थे, आ रहे थे दिरहम और दीनार, चल रही थी जिंदगी। दूसरा गिरोह खवारिज का था। खवारिज का गिरोह वो था कि जो कि हाकिम शाम से बस हर कीमत लड़ना चाहता था, इसीलिए वो आपके साथ मिला था। चूंकि आप जंग करने के लिए जा रहे हैं, तो हम भी आपके साथ हैं। गोया इनका साथ जंग की हद तक था। इन्होंने इमाम हसन की बैत नहीं की थी, तो गोया मशरूत एक नुक्ते के ऊपर इश्तिराक कर लिया था कि जंग के लिए जा रहे हैं। दूसरा गिरोह जो आपने सुना वो इस अंदाज से था, लेकिन इन्होंने कह सकते हैं कि मशरूत बैत कर ली थी, और वो शर्त ये थी कि ठीक है आप जंग के लिए निकल रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आपने सुलह कर ली तो फिर आपके साथ नहीं है। तीसरा गिरोह जो है वो मुतज़ब्ज़बीन का गिरोह है। ये कौन लोग थे? इनकी अपनी कोई सोच नहीं थी। ये जैसा कि इनके कबीले का सरदार है, सरदार इधर हो गया तो ये उधर, सरदार इधर हो गया तो ये इधर, हवा इधर की चली तो उधर, हवा उधर की चली ये उधर। इसकी अपनी कोई सोच। आज 1445 हिजरी है ना, इन तमाम गिरोहों को आप कराची में या पाकिस्तान में एक जगह देख सकते हैं। समझ रहे हो? मुल्क में कहीं पर भी देख सकते हैं कि भाई ये अशराफिया वाले लोग हैं, ये मुतज़ब्ज़बीन हैं, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तीसरा और चौथा गिरोह था अल-हमरा। इनको कहते थे खास अल-हमरातुल कूफा, यानी ये सिपाहियों का गिरोह था। इनके साथ भी जो मसला था वो ये था कि ये इमाम के जो फैसले हैं उनको मिन्नो अन तस्लीम नहीं करते थे। ये भी देखते थे कि अगर तो देखेंगे कि हाँ फतह हो रही है और गालिब आने वाले हैं तो हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप गालिब नहीं आ रहे तो फिर वो जो हमारे यहाँ होता है ना पार्टी में जो जीते उसके साथ, तो ये वो लोग थे। अच्छा थे सिपाही, इनके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते थे। मतलब सिपाही जो है वो जूता भी नहीं टाक सकेगा ना, सिपाही तो सिपाही ही है। तो वो कहता था कि भाई जिसकी हुकूमत है मैं तो उसके साथ हूँ, ताकि मेरी रोटी चलती रहेगी। तो ये वो लोग थे। अब इन 4 तरह के गिरोहों में मुझे बताओ इमाम के अपने वो कितने थे जो कि इमाम अली से लेकर आप तक साथ थे? ये कम थे, और ये 4 लोगों का गलबा इन पे ज्यादा था। और सोने पे सुहागा ये कि इनके अंदर वो जवासीस मौजूद थे जो पल पल की खबरें बाहर पहुंचाते थे।
وہ بھی شیعوں کے اندر سے ہی موجود تھے. جاسوس ہے، دیکھنے میں پہچاننے نہیں آ رہا ہے. تو کیا ہوا؟ گڑبڑ یہ ہوئی کہ اب جب امام یہاں سے لشکر لے کر نکلے ہیں اور امام نے اپنے لشکر کے لیے 2 سپہ سالار کا نام تجویز کیا، ایک تو وہی قیس بن سعد ہیں اور ایک عبید اللہ ابن عباس ہیں. عبید اللہ ابن عباس کون؟ جو کہ خود امام کے رشتہ دار بھی ہیں. اس کے باوجود جب 40 ہجری تھی اس دور میں امویوں کے ہاتھوں ان کے 2 بیٹے بے دردی سے قتل کیے گئے تھے ان کی نظروں کے سامنے. تو ایک انتقام کی شدت بھی ہوگی نا ایسے شخص کو کہ جو میرے خاندان کا ہے، اس کے اپنے اوپر ظلم ہو چکا ہے، اس کو اپنے لشکر کا سردار بنایا، لیکن جب یہ مسکن کے مقام پر پہنچ رہے تو سامنے سے جو فوج سے سامنا ہو رہا، ان کے ذریعے سے 10 لاکھ درہم میں سودا طے پایا تھا. 10 لاکھ درہم دیں گے، 5 تو یہ بھی رکھے ہوئے ہیں، 5 کام ہونے کے بعد ہوگا. اس کے بعد تمہیں سپاہ سالار بھی بنائیں گے شام کی حکومت کا، اور تمہیں ایک جو کہ یمن کی یعنی کہ اس طرف کی خاتون ہوں گی ان سے بھی تمہارا عقد بھی ہو جائے گا. اچھا، اتنا پیکیج پورا مل رہا تھا. وہ 2 بیٹے بھی غائب ہو گئے، اس کا انتقام بھی ختم ہو گیا، اور جا کر یہ حاکم شام سے مل گئے. یہ ہے امام کے لشکر کا سپہ سالار. دوسری طرف بیچارے قیس بن سعد بچے. ادھر یہ خبر پھیل گئی کہ جناب یہ تو سردار وہاں مل چکے ہیں، اور دوسری طرف یہاں پر افواہیں پھیلا دی گئیں کہ امام تو جنگ نہیں کر رہے ہیں، امام تو صلح پر تیار ہو چکے ہیں، ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن کو درپیش، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے یہیں پر اکتفا کروں گا، 2 مشکلات ایسی تھیں کہ جو آج 1445 ہجری میں آپ کے سامنے بھی ہیں. 2 مشکلات میں سے پہلی مشکل کیا تھی؟ جہاں پر مال پیش کیا گیا، اٹریکشن دی گئی، وہاں سے امام کے ساتھی کو توڑ لیا گیا. دوسری اٹریکشن تو نہیں ہے، دوسرا حربہ ہے. وہ کیا؟ وہ افواہ تھی جو لشکر میں پھیلائی گئی کہ امام صلح پر آمادہ ہیں، جنگ کرنا ہی نہیں چاہ رہے. تو گویا امام کو نقصان پہنچایا پہلے درجے میں وہ جو مال و دولت دے کے خریدا جا رہا تھا اس نے، اور دوسرے درجے میں افواہوں نے. اب مجھے بتاؤ آج کل کے دور میں جو یہ تمہارا سوشل میڈیا ہے، کیا افواہیں نہیں پھیلاتا ہے؟ ادھر سے میسج آیا، ادھر سے میسج آیا، ادھر فارورڈ ادھر فارورڈ، نہ تحقیق کی نہ کچھ کی. یہی تو افواہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا نقصان امام حسن کو ان 2 چیزوں نے پہنچایا، تمہارے وقت کا امام بھی پردہ غیبت میں اپنے شیعوں کو اسی طرح دیکھ رہا کہ کہیں ان کو ان دونوں چیزوں سے خطرہ نہ ہو جائے، کہیں مال و دولت کے پیچھے نہ چلے جائیں، کہیں افواہوں پر کان نہ دھرنے لگے، اور جو ہماری مبارزہ آ رہی ہے ہم سے کہیں الگ نہ ہو جائیں. ایسی صورت میں جب لشکر میں یہ خبر پھیل چکی، خود اپنے لشکر کے لوگ جس میں خوارج بھی موجود تھے انہیں پتہ چلا اچھا ہمیں تو لے کر آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، یہاں پر صلح کر رہے ہیں. ان کو بھی یہاں پر طیش آ گیا، دوسروں کو بھی طیش آ گیا، یہاں تک کہ کچھ وہ جو کہ محبت کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے امام حسن کو یا مذل المومنین کہہ کر مخاطب کیا. یہ امام کے مصائب ہیں، یعنی کہ اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، کہ یہ کیا کیا. اور پھر امام پر حملہ کیا، آپ کی ران کو مجروح کر دیا، خنجر آپ کو اس انداز سے پیوست کیا. پس عزیزوں، آپ کا خیمہ اس لشکر میں چھپے خوارج اور وہ جتنے 4 کیٹیگریز میں نے بتائیں ان لوگوں نے لوٹا.
جو مال غنیمت کے لیے جا رہے تھے. جب جنگ ہی نہیں ہوگی تو مال غنیمت کہاں سے ہوگا؟ تو اب خالی ہاتھ کیا جائیں، جو یہاں سے ملے لوٹنا شروع کر دو. یہ ہے امام حسن کی مظلومیت کہ اگر یہ قوم متحد رہتی، اگر یہ قوم افواہوں پر کان نہ دھرتی، اگر یہ قوم امام زمان کے ساتھ رہتی تو پھر وہ پریشانی نہ آتی جو اٹھانی پڑی. بس عزیزوں، اب امام کے سامنے 4 راستے ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ امام بھی ایسا ہی کام کریں خدا نہ خواستہ کہ مال و دولت دے کے خریدنا شروع کر دیں کہ وہ 10 لاکھ درہم دے رہا ہے 20 لاکھ میں دے دیتا ہوں. یہ کام امام نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے شروع سے ہی امام نکلیں اور کہیں کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جنگ تو بہرحال ہونی ہے. حقیقت ہے کہ اس سے بغیر تلوار کے بات ہو نہیں سکتی. حاکم شام سے بغیر تلوار کے بات ہو نہیں سکتی. آج کے دور میں اگر امام حسن یہ کرتے تو امام حسن کے اوپر بھی ایک FIR کٹ جاتی کہ یہ بھی جناب توہین ہو رہی ہے، سامنے تلوار نکال کے سامنے آ گئے ہیں. کٹی ہے نا کل FIR. تو بہرحال دور وہی ہے. تیسری طرف ہمیں دیکھتے ہیں کہ امام کے پاس تیسرا آپشن یہ تھا کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہونے دو، جیسے ہے ویسے ہی چلنے دو، جس طرح جنگ ہوتی ہے جنگ کر لو، اور اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہ ہو. یہ نتیجہ نکلے کہ امام اور ان کے ساتھیوں کو یہیں پر قتل کر دیا جائے تو پتہ ہی نہ چل سکے کہ قاتل کون ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک بے فائدہ جنگ امام شروع کریں. ان تینوں آپشن میں سے کوئی آپشن بھی چوز نہیں کیا جا سکتا تھا ماں سوائے چوتھے آپشن کے، اور وہ یہ تھا کہ نکلا تو جائے گا، آخر وقت تک جنگ کی ہی بات ہوگی، لیکن اگر یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے تو پھر دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. نتیجہ میں نے پوری مجلس کا یہاں پر دے دیا کہ یاد رکھیے گا، جب کبھی بھی ائمہ اطہار نے تلوار نکالی ہے یا تلوار نیام میں رکھی ہے، آپ کو تلوار نکالتے ہوئے امام نظر آتے ہیں، آپ کو تلوار نیام میں رکھتے ہوئے امام نظر آتے ہیں، لیکن نظر نہیں آتا تو وہ نقاب دار کردار نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے امام تلوار نکال لیتے ہیں، جس کی وجہ سے امام تلوار نیام میں رکھ لیتے ہیں. وہ کردار کون سا ہے؟ وہ یہی عامت الناس کا ہے، وہ یہی عوام کا ہے. یعنی کہ جب امت امام زمان کے ساتھ ہو جاتی ہے، جس کو قلبی لقلبکم سلم کہتے ہیں، تو امام علیہ السلام تلوار نکال لیتے ہیں. اور جب یہ اپنی ذمہ داریوں سے نظر چراتی ہے اور الٹے قدموں واپس ہو جاتی ہے تو امام کو بھی تلوار نیام میں رکھنی پڑتی ہے. بس عزیزوں، خدا نہ کرے کہ ہم وہ نقابدار کردار ہو جائیں. یہ ہیں امام حسن. اسی لیے حاکم شام نے سازشیں کی اور آپ کے لیے وہ اس انداز سے کچھ حربے استعمال کیے گئے کہ جو صلح نامہ لکھا گیا اس میں ان کا تذکرہ امام نے اس طرح فرما دیا کہ حاکم شام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. گویا اب تک نہیں ہو رہی تھی، اب کرے گا. حکومت ہم تمہیں دے رہے ہیں ان شرائط پر. اور وہ کیا؟ دوسری کا حسنین کے خلاف کوئی سازش نہیں کرے گا، ہمارے چاہنے والوں کے خلاف کوئی سازش نہیں کرے گا. ٹھیک، لیکن اس نے حسنین کے خلاف سازش کی اور امام کو زہر دلوایا. حجر بن عدی کو قتل کس نے کیا؟ کون تھا جس نے حجر بن عدی کو قتل کیا؟ قتل کیا گیا. کون تھا جس نے آپ کے چاہنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کیا؟ میسم کے ساتھ کیا ہوا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کون تھا؟ بہرحال واپس آئیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آخر کار وہ منزل آ گئی کہ جب امام علیہ السلام کو
اگرچہ بہت بار زہر دیا گیا ہے لیکن کبھی بھی وہ کارگر نہ ہو سکا. کبھی امام نے اس غذا کو چھوڑ دیا جب معلوم چل گیا. جب کبھی ایک چھڑی تھی اس کے نیچے ایک نوکدار کوئی شے تھی زہر آلود تھی اور یوں ہی چلتے چلتے امام کے پیر میں چبھا دی گئی. وہ بھی زہر میں بجھی ہوئی تھی لیکن وہ بھی کارگر ثابت نہ ہوئی. گویا بہت سے مواقعوں پر زہر دیا گیا لیکن یہ زہر دیا گیا ہے نا کہ جب گھر والے کو ہی استعمال کیا گیا. اللہ اکبر. جودہ بنت اشس کے ہاتھوں خدا لعنت کرے. اتنا سخت زہر تھا اتنا سخت زہر تھا عزیزوں کہ ابھی چند گھونٹ پانی کے پیے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد جب امام قے فرماتے ہیں نا تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں گر رہے تھے. امام روتے جاتے تھے. اللہ اکبر. بھیا حسین دیکھو یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے جو کٹ کر باہر آیا ہے. مجھے زہر دیا گیا ہے مجھے بہت سخت زہر دیا گیا. اللہ اکبر. یہ ہیں حسن کے جگر کے ٹکڑے جو مدینہ میں تشت میں دکھ رہے. میں بی بی زینب سے کہوں بی بی زینب آپ کو تشت میں کیا دکھ رہا ہے؟ آپ کو آپ کے بھائی کے جگر کے ٹکڑے آج تشت میں دکھ رہے ہیں نا. کل 61 ہجری آنے والی ہے یہ 50 ہجری ہے. ابھی 10 سال گزرنے دیجئے. اب جو منظر آپ دیکھیں گی اس میں حسن کے جگر کے ٹکڑوں میں سے ایک جگر کا ٹکڑا کربلا کی سرزمین پر پائمال ہوگا. اور جس تشت میں آپ نے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا اب تشت تو یہی ہوگا لیکن جگر کے ٹکڑے نہیں خود بھائی حسین کا سر ہوگا. یہ تشت سے تشت تک کا سفر ہے جو 10 سال میں طے پانا ہے. بس عزیزو اہل بیت نے گریہ کیا جیسے آپ گریہ کر رہے ہیں نا. مجھے بتاؤ حسن جیسے امام زمانہ بی بی زینب کے بھائی قاسم کے بابا جب اس انداز سے قے فرما رہے تھے نا اتنا شدید گریہ ہو رہا تھا. جانتے ہو سب سے زیادہ گریہ کون کر رہا تھا؟ بھیا حسین نے سب سے زیادہ گریہ اس انداز سے کر رہے تھے. اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنا گریہ کیا؟ اس لیے کہ مولا حسن نے جو تسلی دے کے چپ کرایا ہے نا وہ روایت میرے سامنے یہ آئی ہے کہ امام حسین کو تسلی دینے لگے. کہتا بھیا حسین ٹھیک ہے کہ مجھے زہر دیا گیا لیکن ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا جو تا قیامت کربلا کے مصائب کو بیان کرتا رہے گا. کہنے لگے لا یوم کا یا ابا عبداللہ اے ابا عبداللہ یقیناً آپ کے دن جیسا دن کسی کا نہیں ہے. یقیناً مجھے زہر دیا گیا میرے ساتھ آپ موجود ہیں میرے گھر والے موجود ہیں لیکن جب آپ کا سر جدا کیا جا رہا ہوگا اللہ اکبر سرحان شمر کا خنجر ہے اور آپ تنے تنہا وطر الموتور ہے. بس عزیز و جگر کے ٹکڑوں کا بہار آنا ہے. حسن علیہ السلام نے اس انداز سے اللہ اکبر شہادت کا جام پیا. اب عزیزو جنازہ تیار کیا گیا. روایات مختلف ہیں میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں کہ جنازہ باہر نکلا. یہ وہ پہلا جنازہ ہے جو اس انداز سے دن کی تاریکی میں باہر آیا ہے. پنجتن کے جنازوں کو دیکھیے رسول اللہ کا جنازہ کیسا ہے.
جہاں انتقال ہوا وہیں پر دفنا دیا گیا، گویا جنازہ نہیں اٹھا۔ آپ کے بعد مولا علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، چھپا کر دفن کر دیا گیا۔ بی بی زہرا کا جنازہ آج تک معلوم ہی نہیں ہے کہ قبر کہاں پر بنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ جنازے ہیں جو تاریکیوں میں اٹھ رہے ہیں۔ عزیزوں، یہ حسن کا پہلا جنازہ ہے جو دن کی روشنی میں امت کے سامنے آیا۔ اب جو امت نے اجر رسالت دیا، عزیزوں جنازے کو واپس گھر میں لانا پڑا۔ میری اماں نے چکیاں پیس کر پالا تھا۔ عزیزوں جنازہ واپس بقی کی طرف موڑا گیا، وہاں دفن کیا گیا۔ آخری جملہ زحمت تمام، یہ وہ جنازہ ہے جو زینب نے ابھی 50 ہجری میں دیکھا کہ جنازہ ہے، جنازے پر تیر ہے۔ اب 50 سال کے بعد، جب 10 سال کے بعد 61 ہجری آئے، اب جو جنازہ دیکھیں گی اس میں جنازے پر تیر نہیں، تیروں پر جنازہ ہوگا۔ نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے، تیروں پر معلق ہے زہرا کا لاڈلا۔ چاہتے ہیں سجدہ کریں، جب سجدہ کرتے ہیں تو جو تیر سامنے سے پیوست ہوئے پشت سے باہر آ رہے، لیکن زبان پر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کا چل ظہور فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ ماتم حسین